حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا اور توحید کا اعلان فرمایا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت کو ہی اس کے دلیل کے طور پر پیش فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، زندگی کا بہت عرصہ گزارا ہے، اسے دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا میری وہ ساری زندگی تمہارے لیے اس دلیل کے طور پر کافی نہیں کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، اور جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہی تم سے بیان کر رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائی، جو آپ نے اپنے دعوی نبوت کے ثبوت کے طور پر قریش مکہ کے سامنے، کفار کے سامنے پیش فرمائی۔ مگر ان تمام نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی اور ان تمام دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل وہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود مسعود تھا، آپ کی اپنی سیرت مطہرہ تھی، جو آپ نے عمر مبارک کے 40 سال اس معاشرے کے اندر گزارے تھے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی وہی سب سے بڑی دلیل تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی وہی سب سے بڑی دلیل تھی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ وحی کے نازل ہونے کے بعد سنوری، اور وحی کے نزول کے بعد ان قرآن کی آیات میں آنے والی ہدایات اور روشنی کے نتیجے میں پھر پرفیکٹ ہوئی، بلکہ نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیرت مطہرہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی اسی طرح پرفیکٹ تھی، اسی طرح کامل اور اکمل تھی، پاکیزہ تھی اور مثالی تھی، اس لیے اسے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا یہ پہلو ہمارے دل کو اتنا روشن اور منور کر دیتا ہے، اور ہماری روح کو نور سے بھر دیتا ہے کہ جس ذات اور جس شخصیت کی وہ سیرت ہمارے لیے مثالی اور قابل عمل ہے کہ جب آپ پر وحی بھی نہیں اتری تھی، تو پھر وحی کے اترنے کے بعد پھر جو آپ کے شب و روز ہیں، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، جو آپ کے معمولات زندگی ہیں، آپ نے کیسے کھایا، کیسے پیا، کیسے آپ سوئے، کیسے جاگے، آپ کے معمولات کیا تھے، اور آپ نے زندگی کس طرح گزاری، پھر ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، فیملی لائف، سوشل لائف، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، حتیٰ کہ اس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورت کو انسان ہونے کا بھی درجہ حاصل نہیں تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیٹی کو عزت عطا فرمائی، عورتوں کو کس طرح سے عزت عطا فرمائی، اور انہیں شرف انسانیت کے اس اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کا پورا موقع عطا فرمایا مردوں کی طرح۔ تو پھر اس اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ہے، وہ کس قدر کامل اور اکمل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو میں اپنی بات کو اگر سمرائز کروں تو جس نبی کی وہ 40 سالہ زندگی اور 40 سالہ سیرت خود دلیل توحید کے طور پر قرآن میں مثالی طور پر پیش کی جا رہی ہے، تو پھر اس ذات مکرم کی اس سیرت کی پاکیزگی اور تقدس کا کیا عالم ہوگا جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ہمارے سامنے آئی۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھیں اور آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی رکھیں، مگر آپ علیہ السلام کی سیرت کو ہم نہ اپنائیں، اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے مینرز، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معمولات زندگی سے اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو نہیں آتی، تو ہمیں اپنے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے
کہ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں۔ کامل مسلمان وہی ہے جو دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بساتا ہے اور اپنی زندگی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ آئیے ہم بھی عزم کریں کہ آج سے اپنی زندگیوں کو بدلیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کامل اتباع کریں۔ یہ ہمارے نوجوانوں نے چینل بنایا ہے نعت پاک کے نام سے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تمام سننے والوں سے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ دین کا پیغام اس کے ذریعے سے آگے پہنچتا رہے۔ بہت شکریہ۔